حضور ایک اور اعتراض اس عبارت پر جو آپ نے اعلیٰ حضرت سرکار کی پیش کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ اس عبارت میں ابن زیاد کی بیعت کی بات ہے، تو اس کا آپ جو ہے نا جواب یہ ہے کہ کیا رخصت گستاخی ہے؟ یہ ایک میرا یعنی آپ سے اعتراض وہ کرتے ہیں کہ رخصت وہ کہتے ہیں گستاخی ہے، تو اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ رخصت کو گستاخی کہنا مطلقاً میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی دلیری ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے اور بہت بڑی بکواس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی رخصت کی صحابہ اکرام کو اور آیتیں نازل ہوئی، جب رسول اللہ نے حضرت عمار بن یاسر کو فرمایا اگر دوبارہ یہی معاملہ بنے تو پھر اسی طرح کرنا، اور کہنا یہ گستاخی ہے، حضور پاک گستاخی کا امر دے رہے ہیں۔ رخصت کو گستاخی کہہ دینا یہ بالکل بکواس ہوگی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ رخصت گستاخی کیسے بنے گی کہ کسی نے نہیں کیا، کسی نے حرام کھایا ہی نہیں یا کلمہ کفر بولا ہی نہیں، تو پھر کہنا اس نے بولا ہے یہ اس کی شان میں نازیبہ کلمات، یعنی اس نے کیا نہیں اس کی طرح رخصت کی نسبت کر دینا یہ غیر مناسب بات ہے۔ اگر کوئی اتنی شان کے لوگ ہیں جس طرح صحابہ کرام یا اہل بیت پاک انہوں نے کلمہ کفر زبان سے جاری نہیں کیا یا ایسا معاملہ نہیں کیا، پھر ان کے بارے میں ایسے لفظ بولنے یہ بالکل ان کے شایع نشان نہیں ہے۔ جی بے شک۔ اچھا حضور ایک پانچواں سوال آپ سے یہ ہے کہ یزید کی بیعت کے معاملہ میں صحابہ کرام نے کیا رخصت پر عمل کیا اور امام علی مقام نے عزیمت پر عمل کیا؟ اس کے متعلق گفتگو فرمائیں اور مکمل وضاحت کیا ہے۔ میں اس کے متعلق سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے یزید کی بیعت کے بارے میں، یزید پلید خبیث لعین کی بیعت کے بارے میں صحابہ کرام کے دو دور ہیں۔ جی بے شک، واضح بیان کر دوں۔ ایک ہے جو سیدنا امیر معاویہ پاک جو کاتب وحی ہیں، جنہوں کو ہم سراد صحابہ سمجھتے ہیں، ان کے دور کی بیعت، ایک ہے ان کے وصال کے بعد کی بیعت۔ بے شک۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک کے وصال شریف کے بعد کی بیعت کی پہلے بات کرتا ہوں۔ جو بیعتیں ہوئی ہیں حضرت امیر معاویہ پاک کے بعد، ان کے وصال شریف کے بعد، وہ بالکل جس نے کی یا شہادت امام علی مقام کے بعد بھی یا جنگ حرہ کے بعد بھی نہیں توڑی یا آخری وقت تک نہیں توڑی، یہ بالکل رخصت تھی ان کی۔ اس پر دلائل کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی ان کا فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کی جلد نمبر 14 ہے، اس کا صفحہ نمبر 542۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب کربلا کا میدان تھا، امام علی مقام تشریف لے آئے، ان خبیثوں نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ اس لڑائی پر آئیں، یعنی لڑائی ہو، اس بات پر انہوں نے مجبور کیا۔ اب دو صورتیں تھیں، یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی بے شک کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو، جو بھی یزید کہے گا ہم مانیں گے۔ یہ فرمایا یہ اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو، یہ رخصت تھی، ثواب کچھ نہ تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت امیر معاویہ پاک کا وصال ہو چکا تھا۔ جی بے شک۔ انہوں نے اس بیعت کا مطالبہ کیا، سنو، اور فرمایا قال تعالی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اس رخصت پر اعلیٰ حضرت وہی آیت دلیل بنا رہے ہیں عمار بن یاسر سرکار کے حق میں جو نازل ہوئی۔ فرمایا یا جان دے دی جاتی، ایک تو یہ تھی بیعت کی جاتی، یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی، یہ عظیمت تھی۔ بیعت نہ کی جاتی، جان دیتی، اور اس پر ثواب عظیم تھا، یہی ان کی شان رفیع کے شایان تھی، اسی کو اختیار فرمایا۔ یعنی امام علی مقام نے جو کیا وہ عظیمت تھا، اور جو مطالبہ ہو رہا تھا جس بیعت کا یزید کی جانب سے، اس طرح کی بیعت کرنا یہ رخصت تھی۔ اور پھر کن کن لوگوں نے رخصت پر عمل کیا یہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ کئی لوگ یہ جو آپ نے عبارت پڑھی ہے 14 جلد سے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو جو ہے نا
صحابہ کرام کی اگر جو ہے نا رخصت اعلیٰ حضرت کی اس عبارت سے ثابت کریں صحابہ کرام کی رخصت، تو وہ تو صحابہ کرام کی گستاخی بنے گی۔ تو اس اعلیٰ حضرت سرکار کی عبارت کی وضاحت جو ہے وہ کسی کتاب میں کی گئی ہو؟ یہ ہیں رسائل شارح بخاری علامہ شریف القمجدی صاحب، جی بے شک، ان کی دوسری جلد صفحہ نمبر 481 ہے۔ ان کے خود بھی حوالے دیتے ہیں، خود بھی ان کے حوالے دیتے ہیں۔ مخالفین لوگ جو صحابہ کرام کی رخصت کے اس معاملے میں بہت کلام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں جبر و اکراہ کے احکام اور ہیں، اختیار کے اور ہیں۔ بے شک، اسی طرح یزید کی بیعت نہ کرنے میں جان و مال، عزت و ناموس کی بربادی کا اندیشہ تو تھا، یزید اس پر قادر بھی تھا۔ واقعہ کربلا، واقعہ حرہ، احصار مکہ معظمہ شریف تے جڑی چڑھائی کرنی، اور احراق کعبہ مقدسہ یعنی کعبہ شریف دا غلاف جلانا، اس پر شاہد اور عدل ہیں، اس نے جو اس سے بربادی ہو سکتی تھی اس نے کروائی ہے۔ ایسی صورت میں رخصت یہ تھی کہ یزید کی بیعت کر لی جاتی، عزیمت یہ تھی کہ بیعت نہ کی جائے۔ اس رخصت پر عمل کرنے میں ثواب نہ تھا، عزیمت پر عمل کرنے میں ثواب تھا۔ نواسہ رسول کے شایان شان عزیمت پر عمل کر کے جنت کا دلہا بننا تھا، انہوں نے عزیمت پر عمل کیا۔ دیگر صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے رخصت پر عمل کیا اور اس پر ان سے کوئی مواخذہ نہیں، جس طرح حالت اکرام میں کلمہ کفر زبان پر جاری کرنے کی رخصت ہے۔ علامہ شریف القمجدی صاحب وہی آیت لا رہے ہیں، قال اللہ تعالیٰ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہی آیت۔ اور عزیمت یہ تھی جان دے دے مگر کلمہ کفر زبان پر نہ لائے۔ عزیمت پر عمل کرنا بہتر اور رخصت پر عمل کرنے والا گناہگار نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں، آگے ان کی وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اب دو صورتیں تھیں، یا بخوف جان اس یزید کی وہ ملعون بیعت قبول کر لی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا، اگرچہ خلاف قرآن و سنت تو یہ رخصت تھی، ثواب کچھ نہ تھا، یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی، یہ عظیمت تھی اور اس پر ثواب عظیم، یہی ان کی شایان رفیق شان تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت اپنی بات پر دلیل بنا رہے ہیں کہ یعنی جو اعلیٰ حضرت نے عبارت لکھی یہ بھی اس کو یہی مطلب اس کا سمجھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کی رخصت، صحابہ کرام کی رخصت اور امام علی مقام کی عظیمت صاحب کی، یہ شریف القمجدی صاحب کی۔ جی جی، اور میں ایک اور اعلیٰ سرکار کی عبارت کی وضاحت کروں۔ اچھا حضور، ایک اور اعتراض اس عبارت پر جو آپ نے اعلیٰ سرکار کی پیش کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ اس عبارت میں ابن زیاد کی بیعت کی بات ہے، تو اس کا آپ جو ہے نا جو آپ اس کا جواب میں فتاوی رضویہ کی عبارت سے عبادت کر دیتا ہوں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں 542 صفحہ نمبر پر کہ اس وقت مطالبہ کیا تھا؟ کیا ابن زیاد کی بیعت کا تھا؟ فرمایا مطالبہ یہ تھا کہ اس ملعون، اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا، یزید کی بات ماننی، بیعت اس بات پر، یعنی اگر وہ اپنی بیعتیں لے رہا تھا تو پھر وہ اپنی بیعتوں کی بات کرتا، وہ یزید کی باتوں کی بات کرتا۔ اور دوسرا جو حوالہ فتاوی رضویہ شریف کا جو کہ یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے امام علی مقام شہید، امام علی مقام، یہ جلد 29 صفحہ نمبر 218 یا 8 ہے غالباً، اس میں یہی ہے کہ امام علی مقام یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اعلیٰ حضرت یہی فرما رہے ہیں، یعنی اگر ابن زیاد کی بیعت کی بات ہوتی تو اعلیٰ حضرت کبھی یہ نہ لکھتے کہ یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے آپ شہید ہوئے، تو یہ بالکل ازالہ ہو گیا۔ اور